الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو یہ حدیث ہے من کذب علی متعمدا، اس کی شان ورود کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسند احمد، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے، اور اس حدیث کا نصف آخر ومن کذب علیہ سے آخر تک امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی تصریح کے مطابق 200 صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ اس حدیث کے کثرت طرق کی بنا پر اسے متواتر لفظی و معنوی کہا گیا ہے۔ مشکل الآثار تحاوی میں اس حدیث کا شان ورود یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے ایک قوم سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اور تمہارے اموال کے بارے میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں۔ اس نے دور جاہلیت میں ان سے ایک عورت کا رشتہ مانگا تھا، اور انہوں نے عورت کو اس کے نکاح میں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جا کر اس عورت کے یہاں مقیم ہو گیا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن خدا نے جھوٹ بولا۔ پھر ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم اسے زندہ پاؤ تو قتل کر دو، اور اگر مردہ پاؤ تو اسے نظر آتش کر دو۔ جب وہ شخص پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کے ڈسنے سے مر چکا ہے، چنانچہ اس نے اسے آگ میں جلا دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دانستہ مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا گھر دوزخ میں بنا لے۔ ابو احمد بن عدی نے نقل کیا ہے کہ بنو لیث کا ایک خاندان مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر رہتا تھا۔ دور جاہلیت میں ایک آدمی نے ان سے رشتہ مانگا تھا مگر انہوں نے نہ دیا۔ ایک روز وہ شخص ان کے پاس آیا اور اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سوٹ پہنایا، سوٹ مطلب لباس، اور حکم دیا تھا کہ تمہارے خون و مال میں جیسے چاہوں فیصلہ کروں۔ پھر جا کر اس عورت کے یہاں مقیم ہوا جسے وہ چاہتا تھا۔ اس قوم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن خدا نے جھوٹ بولا۔ پھر ایک آدمی کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تم اسے زندہ پاؤ، اور میرا خیال ہے کہ تم اسے زندہ نہ پاؤ گے، تو اس کی گردن اڑا دو، اور اگر مردہ پاؤ تو آگ میں جلا دو۔ ایک دوسری جگہ اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جا کر اسے قتل کر دو اور آگ میں جلا دو۔ پھر جب وہ آدمی نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اس کی گردن اڑانے اور اسے آگ میں جلانے کا حکم دیا ہے، تو اللہ اگر تجھے اس پر قدرت عطا کر دے تو اس کی گردن اڑا دو اور اسے آگ میں مت جلاؤ، اس لیے کہ آگ کا عذاب صرف وہ ذات دیتی ہے جو آگ کی مالک ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ اندری اسنا گرجدار بادل آسمان پر چھا گیا۔ وہ آدمی وضو کرنے کے لیے نکلا اور اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مذکورہ حدیث کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا جائے اور جھوٹ باندھنے والے کو قتل کیا جائے۔ ان میں سے کچھ لوگ اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے دلائل تحریر کرنے کے بعد لکھتے ہیں
جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو شخص عمدن اللہ پر شریر جھوٹ باندھے وہ دانستہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے اور وہ زیادہ برا ہے، اور پوشیدہ نہ رہے کہ جو شخص اس ذات پر جھوٹ باندھے جس کی تعظیم واجب ہو تو وہ اس کی توہین و تحقیر کا ارتکاب کرتا ہے، مزید برآں اس پر جھوٹ باندھنے والا اس پر افتراء کر کے اسے عیبدار ظاہر کرتا ہے اور اس کی تنقیص کرتا ہے۔ اور یہ بات عیاں ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے جس طرح ابن ابی سرح نے باندھا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سیکھتا ہے، یا اس کو بعض مہلک فواحش اقوال خبیثہ کے ساتھ متہم کرے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ علماء کا دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے، مگر اسے کافر قرار نہیں دیا جاتا، اسے قتل کرنا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ کفر اور قتل کے موجبات معلوم ہیں اور یہ ان میں سے نہیں، اور یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے جس کی کوئی اصل نہ ہو، اور جو شخص اس کا قائل ہے اس کے قول کو اس طرح مقید کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء پردازی کسی ظاہری عیب کو متضمن نہ ہو، لیکن اگر وہ خبر دے کہ اس نے ایسی بات سنی ہے جو ظاہراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص و عیب پر دلالت کرتی ہے تو یہ کھلم کھلا استہزاء اور تزییق ہے۔ بلا شبہ ایسا شخص کافر اور مباح الدم ہے۔ جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے وہ حدیث کا یہ جواب دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ وہ کافر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا، افتراء پردازی کی وجہ نہیں ہے۔ یہ جواب بیکار ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا نہ تھا کہ کسی منافق کو اس بنا پر قتل کر دیں کہ کسی سکا آدمی نے اسے منافق ٹھہرایا ہے یا قرآن سے اس کا منافق ہونا ثابت ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو کیوں کر قتل کر سکتے ہیں جس کے منافق ہونے کا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے آدمیوں کو منافق کہا مگر ان میں سے کسی کو بھی قتل نہ کیا۔ مزید برآں حدیث میں جس سبب کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی افتراء پردازی ہے جس میں اس کی کوئی ذاتی غرض شامل نہ ہو، قتل کو بھی اس پر مرتب کیا گیا ہے، لہذا قتل کو کسی اور سبب کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی کمال ادب اور کمال محبت نصیب فرمائے۔ حاذا المرام، جزاک اللہ خیر۔